سقوط ڈھاکہ کے حوالے سے حمود الرحمان کمیشن رپورٹ پاکستان میں تو پبلک نہ کی گئی، البتہ جب یہ رپورٹ لیک ہونے کے بعد بھارتی اخبارات میں شائع ہوئی تو میجر جنرل راؤف فرمان علی نے سب سے پہلے اس بات کی تصدیق کی کہ یہ رپورٹ اصلی ہے۔ میجر جنرل راؤف فرمان علی کو ڈھاکہ میں تعینات سب سے بااختیار اور طاقتور ترین شخصیت قرار دیا جاتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ وہ 25 مارچ 1971 کو ہونے والے آپریشن سرچ لائٹ کے ماسٹر مائنڈ تھے۔ میجر جنرل راؤف فرمان علی نے فوجی کارروائی کا آغاز ہونے سے 3 ہفتے قبل شیخ مجیب الرحمان سے خفیہ ملاقات کی اور پھر جنگ بندی کے لیے اقوام متحدہ کو پیغامات بھی انہوں نے بھجوائے۔ لیفٹیننٹ جنرل امیر عبداللہ نیازی تو میجر جنرل راؤف فرمان علی پر بہت سنگین الزام لگاتے ہیں اور دعویٰ کرتے ہیں کہ راؤف فرمان علی بھارتی آرمی چیف مانک شاہ کے ساتھ خفیہ طور پر رابطے میں تھے اور سقوط ڈھاکہ سے پہلے ان کے ساتھ سرنڈر سے متعلق بات چیت کر رہے تھے۔ ان تمام الزامات کی حقیقت کیا ہے اور سقوط ڈھاکہ کے دوران میجر جنرل راؤف فرمان علی کا کیا کردار رہا؟ ترازو کے سلسلے پاکستان کے جرنیل میں آج ہم یہی سب کچھ جاننے کی کوشش کریں گے۔ راؤف فرمان علی کے حوالے سے دوسری قسط کے ساتھ میں ہوں بلال غوری اور آپ دیکھ رہے ہیں ترازو۔ 1947 میں جب پاکستان بن رہا تھا تو میجر جنرل راؤف فرمان علی نے بطور سیکنڈ لیفٹیننٹ انڈین آرمی میں کمیشن حاصل کیا۔ ان کی پہلی پوسٹنگ توپخانہ کی 7ویں فیلڈ ریجمنٹ میں ہوئی۔ جب میں پاکستان کے بعد کوئٹہ سٹاف کالج میں بطور انسٹرکٹر خدمات سر انجام دی۔ 1962 میں لاہور میں ایک ریجمنٹ کو کمانڈ کیا۔ 1966 میں انہیں بطور ملٹری اتاشی دلی میں پوسٹنگ کے احکامات ملے، مگر وہ وہاں نہ جا سکے کیونکہ یہ پوسٹ فل کرنل کے لیے تھی اور راؤف فرمان علی ابھی تک لیفٹیننٹ کرنل تھے۔ بہرحال جلد ہی راؤف فرمان علی کو بریگیڈیئر کے رینک میں ترقی دے کر مشرقی پاکستان بھیج دیا گیا۔ 2 فروری 1967 کو راؤف فرمان علی ڈھاکہ میں تعینات 14ویں ڈویژن کے آرٹلری کمانڈر کے طور پر مشرقی پاکستان گئے اور پھر وہیں کے ہو کر رہ گئے۔ تقریباً 5 برس ڈھاکہ میں گزارنے کے بعد میجر جنرل راؤف فرمان علی جنگی قیدی کی حیثیت سے کلکتہ پہنچ گئے اور پھر 4 اپریل 1974 تک بھارت کی قید میں رہے۔ ڈھاکہ میں ان کی دوسری پوسٹنگ ڈپٹی ڈائریکٹر ملٹری آپریشنز کے طور پر ہوئی۔ ان سے پہلے کرنل عثمانی بطور DDMO تعینات تھے۔ کرنل عثمانی جو مشرقی پاکستان کی علیحدگی کے بعد بنگلہ دیش کے پہلے آرمی چیف بنے اور انہیں بنگلہ دیشی فوج کا بانی کہا جاتا ہے۔ وہ کن حالات میں کام کر رہے تھے یہ تفصیل راؤف فرمان علی کی زبانی سنیے۔ میجر جنرل راؤف فرمان علی اپنے تصنیف ہاؤ پاکستان گاٹ ڈیوائیڈڈ میں لکھتے ہیں، مجھ سے پہلے DMO کے منصب پر کرنل عثمانی فائز تھے اور گزشتہ 8 برس سے وہی اس عہدے پر کام کر رہے تھے۔ اگرچہ بنگلہ دیش بننے کے بعد انہیں مکتی باہنی میں جنرل کا رینک مل گیا، تاہم پاکستان آرمی میں انہیں ترقی کا مستحق نہ سمجھا گیا۔ بنگالی ہونے کی حیثیت سے شاید اعلیٰ افسران ان پر اعتماد نہیں کرتے تھے۔ میں چارج لینے ان کے پاس پہنچا تو یہ دیکھ کر ہکا بکا رہ گیا کہ ان کے پاس کام کرنے کے لیے کوئی فائل نہیں بھیجی جا رہی تھی، یہاں تک کہ چپڑاسی بھی ان کی بات نہیں سنتے تھے۔ نہ کوئی ان کے دفتر میں صفائی اور جھاڑ پونچھ کرتا تھا۔ دفتر کی حالت ایک فراموش اور نظر انداز کردہ عمارت کی سی تھی۔ DMO کا منصب بریگیڈیئر غلام عمر کے پاس تھا جو بڑے زرخیز ذہن کے مالک تھے اور نت نئے تصورات و نظریات کے بارے میں سوچتے رہتے تھے، تاہم دفتری کام سے جی چراتے تھے۔ نقشوں کا مطالعہ کرنا، فاصلوں کو ماپنا اور دشمن کے ساتھ اپنے وسائل کا موازنہ کرنا جیسے کام جو فوجی پلان کی تیاریوں میں ناگزیر ہوتے انہیں ہرگز پسند نہیں تھے۔ اس تعیناتی سے پہلے میجر جنرل راؤف فرمان علی 1962 اور پھر 1963 میں مشرقی پاکستان جا چکے تھے اور وہاں کے حالات سے بہت اچھی طرح سے واقف تھے۔ مشرقی پاکستان میں گورنر آتے اور جاتے رہے، مگر راؤف فرمان علی اسٹیبلشمنٹ کے نمائندے کی حیثیت سے وہاں مستقل طور پر موجود رہے۔ جب راؤف فرمان علی ڈھاکہ آئے تو عبد المنعم خان گورنر مشرقی پاکستان تھے۔ 19 مارچ 1969 کو فیصلہ ہو چکا تھا کہ ملک بھر میں مارشل لا لگا دیا جائے اور آرمی چیف جنرل یحییٰ خان عنان اقتدار سنبھال لیں۔ 24 مارچ 1969 کو مسٹر MN ہدا نے نئے گورنر کی حیثیت سے حلف اٹھایا اور 25 مارچ کو 14ویں ڈویژن کے جنرل آفیسر کمانڈنگ میجر جنرل مظفر الدین کو مشرقی زون کا مارشل ایڈمنسٹریٹر اور گورنر مشرقی پاکستان بنا دیا گیا۔ ان کے بعد ایڈمرل SM احسن گورنر مشرقی پاکستان بنے۔ پھر لیفٹیننٹ جنرل صاحبزادہ یعقوب علی خان نے عنان اقتدار سنبھالی
ان کے بعد جنرل ٹکا خان مشرقی پاکستان کے گورنر اور کمانڈر ایسٹرن کمانڈ بنائے گئے۔ لیفٹیننٹ جنرل امیر عبداللہ نیازی نے کمانڈر ایسٹرن کمانڈ کا منصب سنبھال لیا اور پھر لیفٹیننٹ جنرل ٹکا خان کو واپس بلا کر ڈاکٹر عبد المطلب مالک کو گورنر مشرقی پاکستان بنا دیا گیا، مگر اس دوران بریگیڈیئر سول افیئرز کے طور پر راؤ فرمان علی کی موجودگی سے یوں لگتا تھا جیسے یہاں حقیقی وائسرائے وہی ہے۔ ان کی پوسٹنگ کا دورانیہ ختم ہو گیا، میجر جنرل کے رینک میں ترقی مل گئی مگر تبادلہ نہ ہو سکا۔ 1970 کے عام انتخابات کے دوران بھی میجر جنرل راؤ فرمان علی نے کلیدی کردار ادا کیا۔ میجر جنرل راؤ فرمان علی اپنی تصنیف پاکستان دولخت کیسے ہوا میں اعتراف کرتے ہیں کہ انہوں نے شیخ مجیب کی عوامی لیگ کا مقابلہ کرنے کے لیے پاکستان کی حامی سیاسی جماعتوں کو فنڈز دے کر مضبوط کرنے کی کوشش کی۔ میجر جنرل راؤ فرمان علی کہتے ہیں کہ 1970 کے انتخابات میں فوجی حکومت نے مشرقی پاکستان میں عوامی لیگ کو شکست دینے کے لیے اسلام پسند جماعتوں کو صنعتکاروں کے تعاون سے ملی مدد بہم پہنچائی۔ عوامی لیگ کی اکثریت گھٹانے کی غرض سے میں نے نور الامین اور خواجہ خیر الدین کی ان کوششوں کا ساتھ دیا جو وہ اسلام پسند پارٹیوں کے مابین یکجہتی و ہم آہنگی پیدا کرنے کے لیے بروئے کار لا رہے تھے، تاہم فنڈز کم تھے اور سیاسی جماعتیں زیادہ، اس لیے یہ کوششیں زیادہ نتیجہ خیز ثابت نہ ہو سکیں۔ میجر جنرل راؤ فرمان علی ان دنوں کمر کے شدید درد میں مبتلا تھے۔ جنرل یحییٰ خان نے حکم دیا کہ تم 1 اکتوبر کو علاج کروانے کے لیے بیرون ملک چلے جاؤ۔ جب راؤ فرمان علی نے یہ عذر پیش کیا کہ ان کی موجودگی انتخابات کے لیے کارآمد ثابت ہوگی تو یحییٰ خان نے کہا الیکشن جائے جہنم میں، تم آج ہی روانہ ہو جاؤ۔ یوں میجر جنرل راؤ فرمان علی کو یہ مشن ادھورا چھوڑ کر 3 ہفتوں کے لیے بیرون ملک جانا پڑا۔ میجر جنرل راؤ فرمان علی کی عدم موجودگی میں یہ مشن میجر جنرل غلام عمر نے سنبھالے رکھا۔ یوں تو وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات میجر جنرل شیر علی پٹودی بھی دائیں بازو کی قوتوں کے بہت بڑے سرپرست اور ہمنوا تھے، مگر سیاسی بندوبست کی ذمہ داری میجر جنرل غلام عمر نے سنبھال رکھی تھی جو نیشنل سیکیورٹی کونسل کے سربراہ تھے۔ میجر جنرل غلام عمر کے 2 صاحبزادے سیاست میں متحرک ہیں۔ محمد زبیر سندھ کے گورنر رہے جبکہ دوسرے بیٹے اسد عمر تحریک انصاف کی حکومت میں وفاقی وزیر بنائے گئے۔ ڈھاکہ میں 14ویں ڈویژن کے جنرل آفیسر کمانڈنگ میجر جنرل خادم حسین راجہ اپنی خود نوشت اسٹرینجر ان مائی اون کنٹری کے صفحہ نمبر 14 پر لکھتے ہیں کہ مشرقی پاکستان کی صورتحال سے متعلق بات چیت کے دوران میں نے میجر جنرل غلام عمر کو بہت 2 ٹوک انداز میں بتا دیا کہ میرے تخمینے کے مطابق شیخ مجیب مشرقی پاکستان سے سویپ کرے گا اور 75% نشستیں جیت لے گا۔ میجر جنرل غلام عمر نے میری باتوں کا یقین نہ کیا کیونکہ میرا تجزیہ نہ صرف ان کی اپنی رائے کے برعکس تھا بلکہ ان کو رپورٹ کرنے والی ایجنسیوں کی رائے کے بھی خلاف تھا۔ کچھ عرصہ قبل آپ نے تحریک انصاف کے بانی چیئرمین عمران خان کو میر جعفر اور میر صادق کا ذکر کرتے ہوئے سنا۔ 1970 کی انتخابی مہم کے دوران ہزاری باغ جلسہ میں خطاب کرتے ہوئے شیخ مجیب الرحمان نے بھی اپنے سیاسی مخالفین کے لیے یہی اصطلاح استعمال کی۔ شیخ مجیب الرحمان نے پاکستان کی بات کرنے والوں کو غدار قرار دیتے ہوئے کہا کہ ہم ان میر جعفروں اور طفیلیوں کا بنگال کی مقدس سرزمین سے صفایا کر دیں گے۔ شیخ مجیب الرحمان کی ان تقریروں کے نتیجے میں نفرت کی آگ دہکتی چلی گئی اور 14 اگست 1970 کو پہلی بار ایسا ہوا کہ مشرقی پاکستان میں یوم آزادی نہ منایا گیا۔ افواج پاکستان کے محکمہ تعلقات عامہ کے سابق سربراہ بریگیڈیئر اے.آر. صدیقی اپنی کتاب جنرل آغا محمد یحییٰ خان دی رائز اینڈ فال آف اے سولجر کے صفحہ نمبر 79 پر لکھتے ہیں کہ مغربی پاکستان سے میجر جنرل غلام عمر گروپ انتخابی مہم میں مصروف تھا۔ 2 کروڑ روپے پر مبنی پیسوں سے بھرے سوٹ کیس ان کے ڈسپوزل پر تھے تاکہ ان سے شیخ مجیب کی عوامی لیگ کا ووٹ بینک خریدا جا سکے۔ ان کا مقصد عوامی لیگ کی انتخابی عمل پر مضبوط گرفت کو کمزور کرنا تھا۔ مارشل لا آفیسر لیفٹیننٹ کرنل ایس ڈی احمد جو ڈھاکہ میں میجر جنرل غلام عمر کے پی ایس او تھے مشرقی پاکستان میں پیسے تقسیم کر رہے تھے۔ میجر جنرل غلام عمر کی طرف سے انتخابی نتائج پر اثر انداز ہونے کے لیے فنڈ تقسیم کرنے کا ذکر کئی دیگر افراد نے بھی کیا ہے۔ مثال کے طور پر ٹائیگر نیازی، لیفٹیننٹ جنرل امیر عبداللہ نیازی نے بھی اپنی آپ بیتی دی بیٹریلز آف ایسٹ پاکستان میں یہ تفصیل بیان کی ہے۔ اس دوران بعض سیاسی رہنماؤں نے فنڈز نہ ملنے یا دیگر سیاسی جماعتوں کے مقابلے میں کم رقوم دیے جانے کی شکایت بھی کی۔ لیفٹیننٹ جنرل کمال متین الدین اپنی تصنیف ٹریجڈی آف ایررز کے صفحہ نمبر 114 پر لکھتے ہیں کہ سابق وزیر اعظم خواجہ ناظم الدین کے کزن خواجہ خیر الدین جو کونسل مسلم لیگ کے رہنما تھے انہوں نے گلہ کیا کہ نیشنل سیکیورٹی کونسل کے سربراہ میجر جنرل غلام عمر نے خان عبد القیوم خان کو تو 40 لاکھ روپے دیے
مگر نور الامین، فواد احمد اور نظام اسلام پارٹی کو صرف 5-5 لاکھ روپے دیے۔ بہرحال پیسے تقسیم کرنے کے باوجود یہ کاوشیں بارآور ثابت نہ ہوں، پاکستان کی اکثریت نے شیخ مجیب الرحمان کے حق میں فیصلہ دے دیا، مگر ماشاء اللہ حکام اس مینڈیٹ کو تسلیم کرنے کو تیار نہ تھے۔ میجر جنرل راؤف فرمان علی حسن کی تصنیف پاکستان جرنیل اور سیاستدان میں صفحہ نمبر 167 پر دوران انٹرویو کہتے ہیں کہ پاکستان میں پہلی مرتبہ اقتدار بنگالیوں کو اس لیے جانا تھا کہ وہ آبادی میں زیادہ تھے، قومی اسمبلی میں ان کی نشستیں زیادہ تھیں، لیکن پاکستان میں ایک ایسا طبقہ پیدا ہو گیا تھا جو انہیں اقتدار نہیں دینا چاہتا تھا۔ ڈی جی آئی SI لیفٹیننٹ جنرل اکبر، جو بعد ازاں برطانیہ میں پاکستان کے سفیر بھی رہے، انہوں نے میرے سامنے یہ بات کہی تھی کہ ہم ان حرام زادوں کو اقتدار نہیں دیں گے۔ اس پر میں نے کہا they are bastard to us then we are bastard to them۔ دسمبر میں الیکشن کے بعد جب میجر جنرل راؤف فرمان علی صدر جنرل یحییٰ خان سے ملے تو انہوں نے بھی کرسی پر بیٹھتے ہی کہا کہ میں اس حرام زادے یعنی شیخ مجیب الرحمان کو مزہ چکھانے والا ہوں۔ راؤف فرمان علی کہتے ہیں، میں نے کہا کہ سر اب وہ حرام زادہ نہیں بلکہ عوام کا منتخب نمائندہ ہے۔ 1 مارچ 1971 کو جنرل یحییٰ خان نے ڈھاکہ میں ہونے والا قومی اسمبلی کا اجلاس ملتوی کر دیا۔ شیخ مجیب الرحمان التجا کرتے رہ گئے کہ نئی تاریخ کا اعلان ہی کر دیا جائے تو وہ معاملات کو سنبھال لیں گے۔ گورنر ایڈمرل SM احسن نے بھی یہی استدعا کی۔ 1 مارچ کو ہی گورنر ایڈمرل SM احسن کو برطرف کر کے لیفٹیننٹ جنرل صاحبزادہ یعقوب علی خان کو گورنر مشرقی پاکستان بنا دیا گیا۔ نئے گورنر نے تجویز دی کہ صورتحال کی نزاکت کے پیش نظر جنرل یحییٰ خان فوری طور پر مشرقی پاکستان کا دورہ کریں۔ یہ تجویز نہ مانی گئی تو 3 مارچ کو لیفٹیننٹ جنرل صاحبزادہ یعقوب علی خان بھی مستعفی ہو گئے۔ اب میجر جنرل راؤف فرمان علی کو کہا گیا کہ اسلام آباد آ کر صورتحال سے متعلق بریفنگ دیں۔ میجر جنرل راؤف فرمان علی نے اسلام آباد جانے سے پہلے رات کی تاریکی میں چپکے سے دھان منڈی جا کر شیخ مجیب الرحمان سے ملاقات کی۔ میجر جنرل راؤف فرمان علی نے کہا کہ کیا پاکستان کو تباہی سے بچایا جا سکتا ہے؟ شیخ مجیب الرحمان نے کہا ہاں بچایا جا سکتا ہے، بشرطیکہ کہ کوئی ہماری بات سننے پر آمادہ ہو۔ اس ملاقات کے بعد میجر جنرل راؤف فرمان علی 4 مارچ کو ڈھاکہ سے مغربی پاکستان جانے کے لیے روانہ ہو۔ میجر جنرل راؤف فرمان علی جب لاہور سے اسلام آباد جانے والے جہاز میں بیٹھ رہے تھے تو انہوں نے لیفٹیننٹ جنرل ٹکا خان کو دیکھا جو بطور کمانڈر ایسٹرن کمانڈ چارج لینے کے لیے ڈھاکہ جا رہے تھے۔ 5 مارچ کو دن 11 بجے CMLA ہیڈ کوارٹر میں شراب نوشی کا دور چل رہا تھا۔ میجر جنرل راؤف فرمان علی لکھتے ہیں، یہ منظر دیکھ کر میرا ذہن اٹلی کے شہنشاہ نہرو کی طرف چلا گیا جو روم کی ہولناک آتش زدگی کے وقت چین کی بانسری بجا رہا تھا۔ طاقت اور شراب کے نشے میں مست جنرل یحییٰ خان نے میجر جنرل راؤف فرمان علی کی باتیں سنی انسنی کر دی۔ 7 مارچ کو جب میجر جنرل راؤف فرمان علی واپس جا رہے تھے اور ان کا طیارہ ڈھاکہ ایئرپورٹ پر اترنے والا تھا تو وہاں شیخ مجیب الرحمان 10 لاکھ انسانوں کے جم غفیر سے مخاطب تھے۔ میجر جنرل راؤف فرمان علی تو اپنی کتاب میں یہ تاثر دیتے ہیں کہ بطور میجر جنرل سول افیئرز ان کا آپریشن سرچ لائٹ میں کوئی کردار نہیں تھا۔ مغربی پاکستان کے بعض انہیں امن کی فاختہ کہتے تھے، لیکن 14ویں ڈویژن کے جنرل آفیسر کمانڈنگ میجر جنرل خادم حسین راجہ کے مطابق میجر جنرل راؤف فرمان علی 25 مارچ کو کیے گئے فوجی آپریشن کی پلاننگ میں پوری طرح سے شریک تھے۔ 1971 کی جنگ کے دوران جب لیفٹیننٹ جنرل امیر عبداللہ نیازی ہمت ہار بیٹھے تو یہ خبر پھیل گئی کہ راؤف فرمان علی نے افواج پاکستان کی قیادت سنبھال لی ہے اور جنرل نیازی مغربی پاکستان فرار ہو گئے۔ بھارتی فوج نے بھی ریڈیو پر نشر کیے گئے پیغامات اور ہوائی جہازوں کے ذریعے پھینکے گئے پمفلٹس کے ذریعے میجر جنرل راؤف فرمان علی کو ہی پاکستانی فوج کے کمانڈر کے طور پر مخاطب کرتے ہوئے ان سے جنگ بندی کی اپیل کی۔ لیفٹیننٹ جنرل امیر عبداللہ نیازی نے اپنی خود نوشت میں دعویٰ کیا ہے کہ میجر جنرل راؤف فرمان علی نہ صرف جنرل مانک شاہ کے ساتھ خفیہ رابطوں کا سلسلہ برقرار رکھے ہوئے تھے بلکہ روسی چینلز کے ذریعے بھارتی فوج کے ساتھ بات چیت کر رہے تھے۔ جنرل نیازی کا یہ بھی کہنا ہے کہ سقوط ڈھاکہ کے وقت میجر جنرل راؤف فرمان علی ہیلی کاپٹر کے ذریعے وہاں سے فرار ہونا چاہتے تھے کیونکہ بنگالی ان کے خون کے پیاسے تھے۔ میجر جنرل راؤف فرمان علی ان تمام الزامات کو مسترد کرتے ہیں۔ میجر جنرل راؤف فرمان علی کو فوج سے سبکدوشی کے بعد فوجی فاؤنڈیشن کا سربراہ مقرر کیا گیا۔ وہ 1974 سے 1984 تک فوجی فاؤنڈیشن کے مینیجنگ ڈائریکٹر رہے جہاں انہوں نے فوجی فرٹیلائزر کمپنی کی بنیاد رکھی اور افواج پاکستان کی بزنس امپائر میں اضافے کا باعث بنے۔ بعد ازاں انہیں فوجی فرٹیلائزر کا چیئرمین اور مینیجنگ ڈائریکٹر بنا دیا گیا۔
رؤف فرمان علی جنرل ضیاء الحق کے قومی سلامتی کے مشیر بھی رہے اور محمد خان جنیجو کی کابینہ میں پیٹرولیم اور قدرتی وسائل کے وزیر کے طور پر بھی خدمات سر انجام دیتے رہے۔ ان کی یادداشتوں پر مبنی کتاب پہلی بار 1992 میں شائع ہوئی۔ اس کا نام ہے ہاؤ پاکستان گاٹ ڈیوائیڈڈ، یعنی پاکستان کیسے تقسیم ہوا۔ جنگ پبلشرز نے 1999 میں یہ کتاب پاکستان کیسے دولخت ہوا کے نام سے شائع کی۔ میجر جنرل رؤف فرمان علی نے جنوری 2004 کو 82 سال کی عمر میں وفات پائی تو انہیں راولپنڈی کے فوجی قبرستان میں دفن کیا گیا۔ ان کی 4 بیٹیاں اور 1 بیٹا ہے۔ یہ تھی میجر جنرل رؤف فرمان علی کی کہانی۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ بلال اوری کو اجازت دیجیے۔ اگر آپ اپنی رائے دینا چاہتے ہیں یا پھر کوئی تجویز تو ہمارا واٹس ایپ نمبر 0332841057 دستیاب ہے۔ اپنا فیڈ بیک دیں، لائک کریں، سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئکن دبائیں اور دیکھتے رہیں ہمارا چینل ترازو۔